بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سجدہ تلاوت کا تیسرا حصہ عرض کروں گا۔ اگر سننے والے کی مجلس بدلی، پڑھنے والے کی نہ بدلی تو سننے والے پر مقرر سجدہ واجب ہوگا، اور پڑھنے والے کی مجلس بدلی، سننے والے کی نہ بدلی تو پڑھنے والے پر مقرر سجدہ واجب ہوگا۔ سننے والے پر اکثر مشائخ کرام کے قول کے باوجود مقرر سجدہ واجب نہ ہوگا، اور اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ کتاب عطابیہ میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 186 میں جلد اول میں بھی موجود ہے۔ اور بہت دیر ایک حالت میں رہنے، یا ایک لقمہ کھا لینے، یا ایک مرتبہ پانی پینے سے، یا کھڑا ہونے، یا ایک دو قدم جو ہے چلنے، یا گھر یا جو ہے مسجد کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے سے مجلس ایک ہی رہتی ہے، بدلتی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک لقمہ کھا لینے، یعنی کہ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی گھر پڑا ہے، بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے، جیسے بادشاہ کا گھر ہو تو مجلس بدل جائے گی، اور اگر جامع مسجد میں ایک کونا سے دوسرے کونا میں چلا گیا تو مقررہ سجدہ واجب نہ ہوگا۔ اور اگر جامع مسجد میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں گیا تو جہاں تک مسجد کے امام کے ساتھ اقتداء صحیح ہو سکتی ہے تو وہاں تک ایک ہی مکان سمجھا جائے گا۔ کشتی کے چلنے سے مجلس قطع نہیں ہوتی، اور سواری کے جانور کے چلنے سے اگر اس کا سوار نماز میں نہ ہو تو مجلس قطع ہو جاتی ہے۔ یہ فتاوی قاضی خان میں بھی مسئلہ موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ اگر تسبیح، تحلیل یا قرات میں مشغول ہو تو مجلس نہیں بدلتی، اور اگر آیات مبارکہ سجدہ کی پڑھی تو پھر جانور پر سوار ہوا، پھر اس کے چلنے سے قبل اتر آیا تو مجلس قطع نہ ہوگی، اور اگر آیات سجدہ مبارک کی پڑھی تو پھر سجدہ کیا، پھر اس کے بعد بہت سا قرآن پڑھا، پھر وہی آیات دوبارہ پڑھی تو دوسرا سجدہ واجب نہ ہوگا۔ اور اگر آیات سجدہ کی ایک جگہ پڑھی، پھر کھڑا ہو کر جانور پر سوار ہوا، پھر اس جانور کے چلنے سے پہلے اس آیات کو دوبارہ پڑھا تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اور وہ سجدہ زمین پر کر لے۔ اور اگر جانور چل دیا پھر اس آیات مبارکہ کی تلاوت کی تو 2 سجدے واجب ہوں گے۔ اسی طرح جانور کے اور سوار ہو کر آیات سجدہ کی پڑھی اور اس کے چلنے سے پہلے اتر آیا، پھر اس کو دوبارہ پڑھا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، وہ سجدہ زمین پر کرے۔ یہ الجوہرۃ النیرہ ہے، یہ قدوری کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے، میرے پاس موجود ہے۔ مجلس بدلنے کا اعتبار ہے، اعراض کے بدلنے کا اعتبار نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے کہا کہ دوبارہ نہ پڑھوں گا، پھر اسی مجلس میں پڑھا تو ایک سجدہ کا ہوگا، اور کپڑے کا تانا کرنے میں اور کسی چیز کو کوٹ کر پاؤں سے کوٹنے میں اور زمین کے جوتنے میں سجدہ مقرر واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ کافی میں بھی موجود ہے اور عالمگیری میں بھی، اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے۔ اور اگر ایک شاخ سے دوسری شاخ پر چلنے میں عصا ہے کہ سجدہ واجب ہوگا، یہ مزمرات میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر چلنے میں آیا سجدہ کی پڑھی تو ہر مرتبہ کے پڑھنے میں سجدہ واجب ہوگا، اور اسی طرح جو ہے دریا پڑی، نہر کے اندر پانی میں تیرتا ہوا تو بھی یہی حکم ہے، اور اگر کسی ایسے حوض یا چشمے میں تیرتا ہوا جس کی حد معلوم ہے تو بھی صحیح ہے کہ سجدہ مقرر ہوگا۔ اگر چکی گھر میں آیا سجدہ جو ہے کی پڑھی تو بھی صحیح ہے، سجدہ مقرر ہوگا۔ خلاصہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ اگر عمل کثیر کیا، مثلا بہت سا کھایا یا لیٹ کر سویا یا کچھ جو ہے بیچا یا کسی طرح کا کچھ اور کام کیا تو عذرو استحسان دوسرا سجدہ واجب ہوگا، اس لیے کہ ان کاموں سے مجلس کا نام بدل جاتا ہے، پس عرف کے موافق سجدہ بھی اس کی طرف مضاف ہوگا، مجلس بھی بدل جائے گی۔ یہ مسئلہ محیط میں سرخسی میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔
جو سجدہ نماز میں واجب ہوا ہے وہ نماز سے باہر ادا نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ سراجیہ کتاب میں بھی ہے، کافیہ میں بھی ہے، عالمگیری میں بھی ہے، اور میری کتاب فتاویٰ جو میری کتاب ہے تفسیر کرمانی اس میں بھی موجود ہے۔ اس کے چھوڑنے میں گنہگار ہوتا ہے، یہ مسئلہ بحر الرائق میں ہے، یہ مسئلہ میری تفسیر کرمانی میں ہے، یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ یہ حکم و صورت میں ہے کہ سجدہ سے پہلے نماز کا فاسد جو ہے نماز فاسد نہ کرے، اور اگر سجدہ سے پہلے نماز کو فاسد کر دے تو سجدہ کو نماز سے باہر ادا کرے، اگر سجدہ کے بعد نماز کو فاسد کیا تو دوبارہ سجدہ نہ کرے۔ یہ مسئلہ کتاب کا نام ہے کنیہ، اس میں بھی موجود ہے، اور فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، اور میں جو تقریر کر رہا ہوں ساتھ وہ عبارات بھی لگی ہوئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر رکوع میں یا سجدہ میں قرآن پڑھا تو تلاوت کا سجدہ لازم ہوگا، اور امام جو صاحب نے کہا ہے کہ میرے نزدیک سجدہ واجب ہوگا، لیکن رکوع یا سجدہ کے اندر ادا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں بھی موجود ہے، اور میری کتاب فتاویٰ میری کتاب تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، اور فتاویٰ عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر سجدہ کی آیات پڑھ کر سجدہ کیا پھر اسی جگہ نماز شروع کر دی اور اس میں بھی وہی آیات مبارکہ پڑھی تو اس پر دوسرا سجدہ واجب ہوگا، اور اگر پہلا سجدہ نہیں کیا تھا تو ایک ہی سجدہ کافی ہے۔ پہلا جو ہے سجدہ ساکت ہو جائے گا، اور اگر ایک رکعت میں آیات سجدہ کی پڑھی اور سجدہ کر لیا پھر اسی رکعت میں اس کا اعادہ کیا تو دوبارہ سجدہ واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی موجود ہے، اور محیط سرخسی میں بھی ہے، اور فتاویٰ عالمگیری میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اگر نماز کی پہلی رکعت میں آیات سجدہ کی پڑھی، اس کا سجدہ کر لیا اور پھر دوسری اور تیسری رکعت میں اس کا اعادہ کیا تو اس کا سجدہ واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اصح ہے۔ خلاصہ نے بھی اس کو لکھا ہے، اور فتاویٰ عالمگیری نے، اور میں علامہ افضل کرمانی نے بھی اس مسئلے کو اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ اگر سجدہ کی آیات نماز پڑھی اور سجدہ کر لیا پھر سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ جو ہے دو بار وہی آیات پڑھی تو دوسرا سجدہ بموجب ظاہری روایات کے کرے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ حکم اس وقت ہے جب سلام کے بعد کلام کیا ہو، اور اگر نماز میں آیات سجدہ کی پڑھی اور اس کا سجدہ نہ کیا یہاں تک کہ سلام پھیر دیا، اس کے بعد پھر وہی سجدہ کی آیات پڑھی تو ایک سجدہ کرے اور پہلا سجدہ اس سے ساکت ہو گیا۔ یہ مسئلہ فتاویٰ قاضی خان میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ سجدہ کی آیات کسی رکعت میں پڑھی پھر حدث ہو گیا اور وضو کرنے کو چلا گیا تو پھر آیا اور کسی غیر سے اسی سجدہ کی آیات کو سنا تو اس پر دو سجدے واجب ہوں گے۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں بھی موجود ہے، اور فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ اور اگر آیات سجدہ کی نماز میں پڑھی یا دوسرے سے سنی اور اس کا سجدہ کر لیا پھر حدث ہوا اور وضو کر کے اس پر نماز بنا کی اور پھر اسی کو کسی اور سے سنا تو اس پر دوسرا سجدہ واجب ہوگا، اور نماز سے خارج ہو کے بعد سجدہ کرے بخلاف اس کے کہ اگر سجدہ کی آیات نماز کے اندر پڑھی پھر حدث ہوا اور وضو کے اس پر نماز بنا کی اور پھر وہی آیات مبارکہ پڑھی تو پھر کیا ہے دوسرا سجدہ واجب نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ ظاہریہ میں بھی موجود ہے، اور میری کتاب فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے، میری کتاب جو ہے فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے، میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے۔ اگر وقت مباح میں آیات سجدہ کی پڑھی اور وقت مکروہ میں سجدہ کیا تو جائز نہ ہوگا، اور اگر وقت مقررہ میں آیات سجدہ کی پڑھی اور انہیں وقتوں میں سجدہ کیا تو جائز ہوگا، اور اگر سواری سے اتر کر آیات سجدہ کی پڑھی پھر اس کو خوف پیدا ہوا تو اس وجہ سے سوار ہو گیا اور اسی طرح سجدہ کیا تو خوف کی حالت میں جائز ہے، امن کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ محیط سرخسی میں بھی موجود ہے، اور فتاویٰ عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی میں بھی۔ اور تحریمہ کے سوا سجدہ تلاوت کی سب شرطیں وہی ہے جو نماز کی شرطیں ہیں، اور فرض میں کا جو ہے فرض اس کا پیشانی زمین پر رکھنا ہے یا اس کے قائم مقام ہو، مثلا رکوع یا مریض کے لیے اشارہ یا سفر میں جانور پر سوار ہونا جو سجدہ زمین پر واجب ہوگا وہ جانور پر سوار ہو کر ادا نہ ہوگا، جو جانور پر سواری میں واجب ہوگا اور زمین پہ ادا ہو جائے گا، اور جن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے انہیں چیزوں سے یہ سجدہ بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ مثلا
عمدن حدث کر لے اور کلام سے اور کہکا سے، اور اگر یہ چیزیں سجدوں کے اندر واقع ہوں تو اعادہ سجدہ کا واجب ہوگا، جیسے نماز کی سجدہ کا حکم ہے، اور اسی پر سجدہ میں مگر اتنا کہکا زیادہ مطلب ایک ہوتا ہے ہنسنا، اتنا ہنسنا کہ آواز جس سے نکلے دوسرا آدمی سن لے، اس کو کہتے ہیں کہکا۔ تو اصل مطلب کہکا جو ہے کہ کہکا سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور عورت کے برابر آ جانے سے یہ سجدہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر سیدھا تلاوت میں سو گیا تو صحیح قول کے بموجب وضو نہ ٹوٹے گا۔ یہ مسئلہ بحر الریق نے بھی لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اور سنت اس میں پہلی ہے کہ آخری تکبیر کہنا ہے۔ محیط میں بھی ہے مسئلہ، یہ محیط سرخسی میں اور فتاوی عالمگیری میں، اور میری کتاب جو ہے تفسیر کرمانی اس میں بھی 187 صفحہ پر موجود ہے، جلد اول۔ عزیز محترم، یہی زہر ہے، یہ متبین نے لکھا ہے اس مسئلے کو۔ اور جب سجدہ کا ارادہ کرے تو اللہ اکبر کہے اور ہاتھ نہ اٹھایا، یا سجدہ کرے پھر اللہ اکبر کہے اور سر اٹھائے، تشہد اور سلام واجب نہیں۔ یہ ہدایہ نے بھی لکھا ہے اس مسئلے کو، اور میں نے بھی اپنی تفسیر کرمانی میں اس مسئلے کو لکھا ہے۔ سجدہ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، 3 بار سے کم نہ پڑھے، جس طرح فرض میں اس سے کمی نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ خلاصے نے بھی لکھا ہے، اور میں نے اپنی تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 86 جلد اول میں بھی لکھا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، اور یہی صحیح بھی ہے۔ جس نے کہا کہ یہ مسئلہ صحیح ہے تو اس کو فتاوی قاضی خان صاحب نے فتاوی قاضی خان میں لکھا، اور اگر سجدہ میں کچھ نہ پڑھا تو بھی جائز ہے، جیسے کہ فرض نماز کے سجدہ میں جائز ہے۔ خلاصہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے، اس مسئلے کو فتاوی عالمگیری نے لکھا ہے، اس مسئلے کو میں نے اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ اور اللہ اکبر بلند آواز سے کہے، اور مستحب یہ ہے کہ جب سجدہ تلاوت کا ارادہ کرے تو کھڑا ہو جائے اور پھر سجدہ کرے، اور سجدہ کر کے بعد پھر کھڑا ہو جائے، پھر بیٹھے۔ یہ مسئلہ ظاہریہ فتاوی میں بھی ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ پھر جب سجدہ کا ارادہ کرے تو اس کی نیت دل سے کر لے اور زبان سے کہے کہ اللہ کے لیے سجدہ تلاوت کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج میں بھی ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ اور غیاسیہ میں ہے کہ ادا کرنا اس کا فی الفور یعنی جلدی جو ہے واجب نہیں، بس اگر وہ اس کو کسی وقت میں ادا کرے گا تو ادا ہے، قضا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تارخانیہ میں بھی موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 187 جلد اول میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ حکم و سجدہ کا ہے جو نماز میں واجب نہ ہو، اور جو سجدہ نماز میں واجب ہوا ہو تو اس میں اگر تاخیر کی یہاں تک کہ اگر اس کے بعد بہت دیر تک قرات کی تو قضا ہو جائے گا، یہ اور گناہ گار ہوگا۔ یہ مطلب بحر الریق نے اور میں اپنی تفسیر کرمانی میں لکھا ہے۔ اگر قاری کے پاس ایسے لوگ ہوں کہ سجدہ کرنے کی ان کو عادت ہو، اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھے کہ ان پر سجدہ کرنا جو ہے شاک نہ ہوگا، اس کو چاہیے کہ جہر سے پڑھے۔ اور اگر وہ لوگ بے وضو ہوں، یا اگر اس کو یہ گمان ہو کہ وہ سنیں گے اور سجدہ نہ کریں گے، یا ان پر سجدہ کرنا شاک ہوگا، تو چاہیے کہ آہستہ پڑھ لے، خواہ نماز میں ہو خواہ نماز سے باہر ہو۔ یہ مسئلہ خلاصہ نے بھی لکھا ہے اپنی میں، اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، اور میری کتاب تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے کہ سورت پڑھے اور سجدہ کی آیات چھوڑ دے، اور اگر صرف سجدہ کی آیات نماز سے باہر پڑھے تو مکروہ نہیں، اور مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ 1 یا 2 آیاتیں پڑھ لیں۔ فتاوی قاضی خان نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے، اور فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے، اور میں علامت حسن کرمانی بستی یاسر آباد چک متصل مرکز ضلع بہاری صوبہ پنجاب پاکستان سے میں نے جو لکھی ہے، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں نے ایک تفسیر جو لکھ رہا ہوں لکھی ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ اور نہ پڑھا تو کچھ نقصان نہیں۔ یہ مسئلہ خلاصہ نے بھی لکھا ہے، اور فتاوی عالمگیری میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ عزیز محترم، آج میں نے آپ کو سجدہ تلاوت کے متعلق عرض کیا مسئلہ۔ انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلے یاد ہوں گے، آپ اس کو بار بار پڑھیں گے، اور میرے چینل کرمانی
ٹی وی کو جو ہے سبسکرائب لائک کمنٹ کریں گے، اور پھر میرا دوسرا چینل ہے کرمانی ٹی وی 3، اس کو بھی آپ سبسکرائب لائک کمنٹ کرنا ہے دونوں کو۔ کرمانی ٹی وی میں جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، یہ میں جو عرض کر رہا ہوں، اور دوسرے چینل میں جو ہے وہ نماز روزہ پانی تمام مسائل اس میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، میں نے ساتھ عبادتیں بھی لگا دی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید فرقان حمید پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔